ریالٹی یہ ہے کہ جب کسی انسان کے جانے کا وقت آتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی، اور جب اللہ نے کسی کے جانے کا وقت نہیں لکھا ہوا تو پھر اسباب بھی اللہ ویسے بناتا ہے، اس وقت اس کا جانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے وہ بچ بھی جاتا ہے۔ کیونکہ اگر واقعی سائنس کے پاس طاقت ہوتی بچانے کی تو آج سے اتنے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں سارے ہی پیسے دے کے کہتے ہیں بھائی ہمارے اس بندے کو بچا لو، کسی طریقے سے یہ مرے نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم لوگ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تو میسیج تو اس میں بھی کنوے ہو جاتا تھا، بات تو وہی ہے۔ لیکن آپ نے لنک کس چیز سے کیا؟ لذتوں کو ختم کر دینے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو وہاں پہ صحابہ لوگ باقی لوگ موجود تھے، ان سے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں اس موت کی تیاری کر لو، اس موت کی تیاری کر لو۔ اتنی آپ کو فکر تھی، کیونکہ آپ کو تو ریالٹی پتہ ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو نہ میتھس نے بتایا، نہ سائنس نے بتایا، نہ آئی ٹی نے بتایا، نہ فائنینس نے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور پھر جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہاں پر جو موجود فرشتے ہوتے ہیں وہ سیاہ رنگ کا ٹاٹ لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کو اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، اور اس روح سے بدبو اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی گلا سڑا ہوا جانور ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ گندی بدبو آتی ہے۔ اور آج ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہم پیچھے اگر دیکھیں ہمارے جو کئی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، پچھلی جنریشن کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، تو وہی ہمیں یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ جیسے یہ کچھ عرصہ پہلے گیا ہے، آج یا کل میری بھی باری ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی 1000 سال سے زیادہ تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا اور ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں جو آپ نے اتنی لمبی زندگی پائی، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آپ نے وقت گزارا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی کمرے کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ 1000 سال کی زندگی کے بعد بھی موت کے وقت ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت تھوڑا وقت گزارا ہے۔ تو ہمارے پاس تو وقت ویسے ہی تھوڑا ہے، اور وہ بھی اگر دنیا میں گزر گیا اور دنیاوی چیزوں میں گزر گیا اور اسی دنیا کو بہتر بنانے میں لگا دیا تو ہم کیسے پھر موت کو فیس کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سٹیج 3 بتا رہا ہے کہ پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا، اور یہ بھی ایک چیز ہے جہاں پر سائنس بالکل فیل ہے۔ آج تک سائنس کے پاس اس چیز کا سلوشن نہیں ہے کہ کوئی ایسا سلوشن نکال لیں کہ انسان مرے نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی مرنے لگا تھا فلاں آپریشن کی وجہ سے بچ گیا، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، دیکھیں جی اگر سائنس نہ کرتی تو وہ ہوتا۔ ریالٹی یہ ہے کہ جب کسی انسان کے جانے کا وقت آتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی، اور جب اللہ نے کسی کے جانے کا وقت نہیں لکھا ہوا تو پھر اسباب بھی اللہ ویسے بناتا ہے، اس وقت اس کا جانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے وہ بچ بھی جاتا ہے۔ کیونکہ اگر واقعی سائنس کے پاس طاقت ہوتی بچانے کی تو آج سے اتنے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں سارے ہی پیسے دے کے کہتے ہیں بھائی ہمارے اس بندے کو بچا لو، کسی طریقے سے یہ مرے نہیں۔ تو اللہ کیا بتا رہا ہے کہ پھر تمہیں موت دے گا، اللہ تمہیں موت دے گا۔ تو یہ ایک اور ریالٹی چیک کہ جتنا بھی تم نے ایشی کرنی ہے سٹیج 2 میں اگر تم ریالٹی نہیں سمجھو گے، صرف اپنی چیزوں میں گم رہو گے، تو پھر سٹیج 3 تو بہرحال تم پہ آنی ہے، تم نے بھی دنیا سے جانا ہی ہے۔ اب یہ جو سٹیج 3 ہے جس میں موت آنی ہے، یہ سب سے خطرناک اور سب سے پریشان اور سب سے خوفناک سٹیج ہے۔ اور میں اس لیے نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے مولوی صاحب موت سے ڈراتے ہیں، یہ میں نہیں ڈرا رہا ہوں، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ثم یمیتکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اب سارے مل کے بھی بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے، تو ریالٹی کو ڈینائی کرنے کے بجائے اس کے کہ ہم ڈینائل موڈ میں جائیں اور ہم یہ کہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوتا، ریالٹی تو سامنے ہے، جانا تو ہے۔ اب یہ جب وقت موت کا آتا ہے اس وقت اگر ہم نے سٹیج 2 میں زندگی میں پرفارم نہیں کیا ہوگا تو اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
موت کے وقت ہر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب اس نے آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے یا ناکام لوگوں میں سے۔ اسی لیے موت کے بارے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا اور ریمائنڈ کرایا بار بار کہ دیکھو تم نے مرنا ہے۔ وہ جو ایک آیت ہے نا بڑی معروف، کل نفس ذائقۃ الموت، بچپن سے ہی ہم نے پڑھی ہوتی ہے، کسی مسلمان کو کوئی اور آیت یاد ہو نہ ہو، یہ آیت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں روح ہے اس کو مرنا ہے، اس میں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بار بار بتائی۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات عن الموت، بڑی پیاری حدیث ہے الفاظ کے اعتبار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کوریلیشن کے پرسپیکٹیو سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم لوگ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تو میسیج تو اس میں بھی کنوے ہو جاتا تھا، بات تو وہی ہے، لیکن آپ نے لنک کس چیز سے کیا؟ لذتوں کو ختم کر دینے والی، ریمائنڈر کس چیز پہ دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، اچھا کھانا ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا لائف سٹائل ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، حلال طریقے سے ان چیزوں کا ملنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن جو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے کہ تم ان میں کھو کر یہ نہ ہو کہ تم اپنی موت کو بھول جاؤ، کیونکہ جس وقت موت آئے گی تمہاری ساری لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اور ان تمام لذتوں کو ختم کر دے گی۔ کتنے ہی بلینئرز دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ کون سی گاڑی ساتھ لے کے گئے؟ کون سا گھر ساتھ لے کے گئے؟ کون سے کیش اپنے ساتھ لے کے چلیں؟ گاڑی اور گھر تو کور میں نہیں آ سکتا، کیش تو آ ہی سکتا ہے نا، گولڈ بھی آ سکتا ہے۔ آج تک کبھی ہم نے سنا کہ دفناتے وقت اس کے ہم نے ساتھ $2 ملین اور $2 ملین بھی ساتھ دفنا دیے، یا اس کا جو گولڈ تھا وہ 5 کلو کا سونا تھا وہ بھی ہم نے دفنا دیا؟ کسی خاتون کا بھی ہم نے سنا کہ اس کا سونا نہیں گیا؟ یہ سب لذتیں جو ہم اکٹھی کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمائنڈ کرایا کہ دیکھو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور کیوں؟ تاکہ یہ جو ساری لذتیں ہیں یہ نہ ہو کہ تم اتنے زیادہ ان میں گم ہو جاؤ کہ تم اپنی موت کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، مقصد کو بھول جاؤ، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو بھول جاؤ۔ ان سب ریالٹیز کو یاد رکھنے کے لیے موت کا کثرت سے تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ گئے، اور جب اس میت کو دفنا دیا گیا تو آپ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ نے رونا شروع کیا، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے قبر کی مٹی جو ہے وہ تر ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو مطلب سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا ایسی سیریس بات ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ لاسٹ ٹائم ہم اگر روئے تھے تو ہم کس چیز پہ روئے تھے؟ ہمارا رونا دھونا بھی تو دنیاوی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، مال کا نقصان ہو جائے تو رونا آ جاتا ہے، کوئی بزنس لاس ہو گیا، جاب چلی گئی، حالات خراب ہو گئے، بچے کو تکلیف میں دیکھ لیا، دنیاوی چیزیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ صحابہ لوگ باقی لوگ موجود تھے ان سے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اس موت کی تیاری کر لو، اس موت کی تیاری کر لو۔ اتنی آپ کو فکر تھی، کیونکہ آپ کو تو ریالٹی پتہ ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو نہ میتھس نے بتایا، نہ سائنس نے بتایا، نہ آئی ٹی نے بتایا، نہ فائنینس نے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہماری دنیاوی جتنی بھی ایجوکیشن ہے جو امپورٹنٹ ہے حاصل کرنی ہے، لیکن وہ ہمیں صرف دنیا میں سو کالڈ سکسیس کے بارے میں بتاتی ہے۔ 2 + 2 4 کیسے کرنا ہے، پروفٹ کو جو ہے وہ 30% پہ کیسے لے کے جانا ہے، فائنینس کو ڈبل کیسے کرنا ہے، آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اے آئی کو یوز کر کے اپنے بینیفٹس کیسے بڑھانا، سب دنیاوی فائدے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بتاتا ہو کہ مرنے کے بعد کامیاب کیسے ہونا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رو رہے ہیں وہ اس بات پہ نہیں رو رہے
کہ یہ مجھے اس چیز پہ رونا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں تم لوگ دنیا میں کمائی کیسے کرو گے، تمہارے بچے پیسے کیسے کھانا کھائیں گے، تم کپڑے کہاں سے لو گے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ موت اس وقت کی تیاری کرو. اور یہ وقت کتنا مشکل وقت ہے کہ اس چیز کے بارے میں دیکھا جائے تو جب موت کا جو سفر ہے نا، جو روح کا، جب موت آتی ہے تو میں نے جیسے شروع میں بتایا، موت کا مطلب کیا ہے کہ جسم کا روح سے نکل جانا. اب جب یہ روح نکلنے کا جو پروسیس ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا. انسان جو ہے اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب کے قریب انسان ہیں. مسلمان بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. تو ایک طرف ہے ایک ایمان والا، اور ایک طرف جو اللہ کا نافرمان اور کافر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کی موت آتی ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، وہ سارے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، اور وہ جہاں تک بھی اس کی نظر جاتی ہے اس کو سب سیاہ رنگ کے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب ملک الموت آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو آ کے کہتے ہیں کہ اے خبیث جسم کی خبیث روح باہر نکل. اور پھر اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اتنی مشکل سے نکلتی ہے کہ جیسے گیلی روئی میں کوئی لوہے کی سلاخ ڈال کے نکالی جائے تو جس مشکل سے وہ سلاخ نکلتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے ویسے باہر نکلتی ہے. اور پھر جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہاں پر جو موجود فرشتے ہوتے ہیں وہ سیاہ رنگ کا ٹاٹ لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. وہ فوراً اس کو اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، اور اس روح سے بدبو اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی گلا سڑا ہوا جانور ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ گندی بدبو آتی ہے. اور پھر اس کی روح کو لے کر وہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں. جب وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو جو ہی پہلے جب وہ آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس کی بدبو سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ پھر پوچھتے ہیں بھئی یہ کس کی روح ہے؟ تو دوسرا بتاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. اور جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو وہیں سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہیں سے اس روح کو واپس زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے اور اس کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. سجین بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خاص جگہ ہے جو کفار کے لیے اور ایسی روحیں جو اللہ کی نافرمان ہیں ان کے لیے ایک جگہ بنائی ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک سینٹرل جیل ہے جس کا نام سجین ہے، وہاں پہ ان کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ وہ پروسیس ہے. ایک ایسا شخص جو اللہ کا نافرمان کافر کفر پہ مرا، اس کے ساتھ موت پہ ہی اس کو پتہ لگ جائے گا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دوسری طرف پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی موت کا بھی بتایا اور فرمایا کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اس کی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اس کو سفید رنگ کے روشن فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو آ کر کہتے ہیں کہ اے پاک جسم کی پاک روح، چل اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل. اور جب فرشتے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا جو کفن ہوتا ہے وہ جنت سے کفن لائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. اس کفن میں لپیٹ کر پھر اس روح کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے. اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں فرشتے سارے اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کس کی روح ہے؟ تو پھر فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. اور پھر جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر وہ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، اس کو لے کر دوسرے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. کرتے 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 یہ ایمان والے کی روح جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے. وہاں پر پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو تم زمین پہ واپس لوٹاؤ اور اس کو جو ہے وہ علیین میں لکھ دو. علیین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پاک روحوں کو اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ 2 طرح کی روحیں ہیں، دونوں اسی پروسیس سے گزر رہی ہیں لیکن اپنے
اسٹیج 2 جو ہماری زندگی ہے دنیا کی، اس میں جیسی زندگی گزاری ہے اس کی بنیاد پہ اب فیصلے ہو رہے ہیں کہ کس روح کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ مسئلہ سارا کیا ہے کہ یہ اسٹیج 3 میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو کنٹرول دیا ہے ہمیں، جو اختیار دیا ہے، وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں جب تک ہمارے پاس صحت ہے، سب کچھ ہے، یہ اللہ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے فیصلہ کرنے کا کہ تم نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ کس طرح کی لائف گزارنی ہے۔ مرنے کے بعد تم کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا میں جو تم نے سونا اکٹھا کیا وہ سارا دے کے تم صرف اتنا بھی کہہ دو کہ مجھے ایک نیکی دے دو، تو ساری دنیا کی دولت دے کر بھی مرنے کے بعد ایک نیکی نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو سٹیج ہے، پھر اس کے بعد اگلا سٹیج کیا شروع ہو جاتا ہے؟ قبر میں جب ڈالا جاتا ہے تو قبر میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کافر کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، اب 3 سوال کریں گے، تمہارا رب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ تینوں سوالوں میں فیل ہو جائے گا، وہاں پر ہی اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ پھر قبر میں فرشتے، قبر میں جو ہے پھر جنت کا اس کو نظارہ کرایا جاتا ہے۔ کافر جو ہے، جو ناکام ہو رہا ہے، اس کو جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور دکھا کے اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تو نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری ہوتی، لیکن تو نے دنیا میں اپنی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اس کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس میں قیامت تک وہ پھر اس کو اس پر عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اور ایمان والے کا معاملہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے، وہ تمام چیزوں کے جواب صحیح دے دے گا۔ اور جب وہ صحیح جواب دے دے گا تو پھر اس کو جہنم دکھایا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا تو اگر اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا، لیکن چونکہ تو نے اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاری تو اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اس کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جو وہ قیامت تک وہ وہاں پر بیٹھ اسی طریقے سے آرام سے سوتا رہتا ہے۔ تو یہ اب روح جو ہے کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی؟